ماتم کنا ہے آج بھی میدان کربلا، پھولا نہیں ابھی وہ شہادت حسین کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں NTV اور پروگرام داستان کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عبدالرحمن جامی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ میرے بائیں جانب بڑے خوبصورت شاعر ہیں اور ادیب، ماشاءاللہ بڑی ان کی کاوش ہے اردو ادب کے حوالے سے، میری مراد علامہ ذیشان مہروی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ذیشان السلام۔ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک بڑے خوبصورت ثنا خواں موجود ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی دہائیوں سے یہ کر رہے ہیں اور بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، میری مراد ساجد علی تبسم چشتی۔ السلام علیکم ساجد بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام فیصل بھائی، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، یہ ہمارے مہمان ہیں آج اس سیٹ میں اور انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے اور ثنا خواں حضرات سے ہم خوبصورت کلام سنیں گے، آپ کو بھی سنوائیں گے کلام انشاءاللہ۔ تو اس پروگرام کی ابتدا آغاز کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ قاری عبدالرحمن جامی صاحب سے کہ وہ آیات بینات سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی، بڑا خوبصورت آغاز فرمایا علامہ قاری عبدالرحمن جامی صاحب نے آیات بینات سے۔ ان منزلوں کو سر کیا آخر حسین نے، جن منزلوں کا عزم لیے انبیاء چلے۔ ہمارا پروگرام داستان کربلا جس کی پہلی نشست ہو چکی ہے آج 2 محرم الحرام 1445 ہجری، اور آج ہمارا جو پروگرام ہے اس کا آغاز ہم وہیں سے کریں گے جہاں پہ ہم نے آخری پروگرام چھوڑا تھا، ختم کیا تھا۔ ذکر ہو رہا تھا حضرت امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کا کہ وہ مدینہ منورہ سے مکہ پاک تشریف لا چکے اور بے شمار خطوط جو ہے وہ کوفہ والوں کی طرف سے موصول ہو چکے تھے۔ علامہ ذیشان مہروی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ علامہ ذیشان مہروی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کا تعارف، ان کا نسب اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی علامہ صاحب۔ جناب مسلم بن عقیل جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بھائی عقیل بن ابی طالب کے بیٹے تھے۔ آپ کی جو زوجہ تھی وہ رقیہ بنت علی تھی۔ رقیہ بنت علی ام بنین کی بیٹی تھی اور یہ جناب عباس کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ کے 2 صاحبزادے ہیں، محمد اور ابراہیم۔ آپ کے القابات میں سفیر حسین بھی ہیں اور غریب کوفہ بھی ہیں۔ آپ 9 ذوالحج کو شہید کر دیے گئے۔ ابن زیاد نے آپ کو شہید کرایا اور آپ کے دونوں بیٹوں کو۔ کوفہ والوں کی طرف سے لگاتار خطوط ملنے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے آپ کو کوفہ کی جانب بھیجا
تاکہ آپ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ تو آپ اس وقت مکہ میں تھے، سب سے پہلے آپ مکہ سے مدینہ کی طرف گئے، حضور کے روضے پہ سلام عرض کیا، اور اپنے دونوں بیٹوں کو لیا، سیدھا آپ کوفہ چلے گئے۔ کوفہ جا کر آپ جو ہیں سب سے پہلے مختار بن ابی عبیدہ سقفی کے گھر میں ٹھہرے، وہاں پہ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، اور تقریباً ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ 14,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 30,000 لوگوں نے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے دست مبارک پہ 40,000 لوگوں نے اس وقت بیعت کی۔ اللہ اکبر۔ تو اتنے لوگوں کا جوش، جذبہ اور ولولہ دیکھ کر امام مسلم نے امام حسین علیہ السلام کی طرف خط لکھ دیا کہ آپ آ جائیں، یہاں پہ لوگ بہت پرجوش ہیں، اور کافی مخلص ترین لوگ ہیں، حالات بھی خوشگوار ہیں، تو آپ آئیں اور ان کو جو ہے یزید کے ظلم و ستم سے بچائیں۔ تو یہ خط بھی لکھ چکے تھے، اور ادھر اس وقت کا جو گورنر تھا وہ نعمان بن بشیر تھا۔ تو نعمان بن بشیر نے ابتداً یزید کی طرف سے پیغام ملتے ہی امام حسین علیہ السلام کو ڈرایا، امام حسین علیہ السلام کے سفیر کو ڈرایا، دھمکایا، اور جس حد تک ہو سکی اس نے کوشش کی کہ یہ باز آ جائیں، بیعت نہ لیں اور واپس لوٹ جائیں۔ لیکن امام مسلم علیہ السلام لگاتار اپنے مشن پر قائم رہے۔ تو یزید کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ نعمان بن بشیر جو ہے کوئی سختی نہیں کر رہا آپ پہ، اور کوفہ کے جو حالات ہیں وہ دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں کے کہنے پر اس نے بصرہ کے گورنر عبداللہ بن زیاد کو فوراً پیغام بھیجا کہ تم جاؤ اور کوفہ کے گورنر کو معزول کرو اور اس کی جگہ بیٹھو، اور یہ جو خروج ہو رہا ہے اس کو ابھی دباؤ۔ تو یزید کا حکم ملتے ہی جو ہے ابن زیاد چل پڑا، اور پھر وہ کوفہ پہنچا، اور ادھر اس نے جا کے پھر باقی معاملات۔ واقعہ یہ کہ حر ابن علی پر ہے نثار، واقعہ یہ کہ حر ابن علی پر ہے نثار، معجزہ یہ ہے کہ دشمن ہم نوا ہو جائے گا، معجزہ یہ ہے کہ دشمن ہم نوا ہو جائے گا۔ بڑی معلوماتی بات آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی۔ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناء موجود ہیں۔ میں التماس گزار ہوں ساجد علی تبسم چشتی صاحب سے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، حق تو میرا ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنا در سے، سوڑیا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در
یہ تیری شان آقا، یہ تیری شان کہ شاید نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر۔ حسن اخلاق آئے، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ نیشے میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ نیشے، مجھ پہ نیشے میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے دیکھو کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، حق تو میرا بھی مجھ پہ نیشے میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ نیشے میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے آہے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، حق تو میرا دیکھو حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا۔ بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے ساجد علی تبسم چشتی۔ ناظرین کرام ایک بریک پہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ علمی اور ادبی حوالے سے ایک انتہائی معلوماتی پروگرام ویکلی ایکسکلوزیو انٹرویو NTV کے ساتھ، جس میں ہوں گے ہمارے مہمان مختلف شخصیات، مختلف شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والے۔ دیکھتے رہیے NTV۔ جی ناظرین ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں داستان کربلا، اور ابھی بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے علامہ شیر محمد قادری چشتی صاحب نے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت عالم دین ہیں، علم و ادب کے حوالے سے بہت زیادہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔
ان سے ہم اسی اپنے عنوان کے بارے میں بڑی قیمتی چیزیں آپ کو سنوائیں گے اور خود بھی ہم جو ہے وہ سعادت حاصل کریں گے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ جی آمین، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، ہماری گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ ابن زیاد جو ہے وہ کوفہ کا گورنر بن چکا تھا اور جو ابن بشیر ہیں ان کو معزول کر دیا گیا تھا۔ اس سے آگے جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس تذکرے میں وہ میں علامہ صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ماہ محرم الحرام کی ابتداء میں ہی یہ خوبصورت نشست کا اہتمام کیا اور مجھے ناچیز اور حقیر کو یہاں گفتگو کے لیے موقع فراہم کیا۔ میری مراد محترم فیصل مجید چشتی نصیروی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس نشست کو اپنی بارگاہ میں اہل بیت اطہار کی اس محبت کی وساطت سے قبول فرمائے اور آقا علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ جہاں تک محرم الحرام کا ماہ مقدس ہے تو اہل بیت اطہار کی محبت کے پرچار ہوتے ہیں الحمدللہ، اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی جو محبت ہے یہی ایمان کی علامت ہے، بے شک، اور یہ ایمان کی بیس ہے اور جڑ ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نامکمل ہے۔ تو آپ نے نشست باعث یہ بڑا خوبصورت اہتمام کر رکھا ہے ماشاءاللہ کہ محرم الحرام کے سلسلے میں یہ نشست اور اس طرح کے پروگرامز لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، آگاہی آتی ہے، اور جو لوگ بالکل اس چیز سے دور ہوتے ہیں ان تک یہ معلوماتی پروگرام جو ہے آپ اس وساطت سے فراہم کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس سے، آلریڈی آپ نے اس کو مختلف پروگرامز کے اندر نشست کے ساتھ اور قسط وائز اس کو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اس سے پیچھے صرف اتنا چاہوں گا کہ تاکہ ناظرین اور سامعین جو ہیں ان کے مائنڈ میں صرف یہ آ جائے کہ پیچھے گفتگو کیا بیان ہوئی ہے، اس کو مختصر سے الفاظ کے اندر بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جب خط موصول ہوا کوفہ کا تو انہوں نے اس خط میں بڑی محبت کا اظہار کر رکھا تھا، اور انہوں نے لکھ رکھا تھا کہ ہم مارے گئے، ہم مر گئے، ہم لٹ گئے، اور ہمارے اوپر ظلم ہو گیا، جبر ہو گیا، ہمارے اوپر جو ہے وہ عجیب ایک ظلم کی داستان ہے، تو زیادتی ہے، ناانصافی ہے، قتل و غارت گری ہے، تو آئے روز ہمارے قتل ہو رہے ہیں، ہم تنگ آ چکے ہیں اس حکومت سے، اس حکمران سے، اس دور حکومت سے۔ تو اگر آپ نبی کی آل ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کے جو رگوں میں خون ہے وہ خون محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے جسم وجود کے اندر جو خون ہے وہ جو دودھ ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گردش کر رہا ہے، آپ کے وجود کے اندر، آپ کے بازو کے اندر جو طاقت ہے وہ طاقت حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی طاقت ہے۔ تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کو محبت بخشیں گے، ہم آپ کو پیار دیں گے، ہم آپ کا استقبال کریں گے، ہم آپ کے بڑے عقیدت مند ہیں، بڑے چاہنے والے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین کے اندر وہ ایک نقشہ تھا کوفیوں کے متعلق، کہ وہ نقشہ تھا کہ جو کوفیوں بدبختوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیا تھا۔ تو امام پاک کے ذہن میں یہ بات تھی، مگر اس کے باوجود آپ نے ان کی محبت بھرا یہ انداز لہجہ دیکھا تو آپ نے چیک کرنے کے لیے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل کو، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کو بھیجا، آپ جائیں ذرا حالات و واقعات اور ماحول معاملات چیک کریں کہ وہ لوگ کس حد تک اس میں سچے ہیں اور معاملات کیا ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل اپنے دو خوبصورت شہزادوں کے ساتھ آپ نے ارادہ باندھا کہ میں جاتا ہوں امام پاک کے حکم کے مطابق۔ آپ کی ایک شہزادی تھی حضرت سکینہ، وہ آپ نے حوالے کی حضرت امام علی مقام امام حسین کے، اور اپنے شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، ان دونوں کو لے کر آپ چل پڑے کوفہ کی طرف ارادہ کر کے۔ آپ چلے جب تو مدینہ طیبہ براستہ مدینہ طیبہ جا رہے تھے، مدینہ طیبہ جس دن آپ پہنچے رات تاخیر دیر ہو چکی تھی،
فجر کی نماز آپ نے مسجد نبوی شریف میں ادا فرمائی، اور اس کے بعد وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خیر آباد کہہ کر آپ کوفہ کی جانب چل پڑے۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا، والہانہ استقبال کیا گیا، یوں سمجھے جیسے کوفہ والوں نے آپ کو ہار پہنائے، آپ کا استقبال کیا، اہلا و سہلا مرحبا کہا، اور ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے جیسے آج ہماری ملک کی صورتحال ہے، موجودہ صورتحال کو آپ پیش نظر رکھیں، کیونکہ ہم نے میسج بھی کنوے کرنا ہے کہ جب تک ہم ذکر حسین کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمارے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے، جب تک ہم مسجد میں بیٹھ کے تسبیح رول رہے ہوتے ہیں تو لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جی جب تک ہم مجالس کے اندر ذکر حسین کی بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہمیں داد دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی ذکر حسین کو جب ہم فکر حسین تک لے کے آتے ہیں لوگ ہماری مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ پیچھے ہٹ اس کی جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ یہ جو ذکر حسین ہے وہ قبول تب ہے جب فکر حسین آپ کے دل کی گہرائی میں اترتی ہے۔ اللہ یہ اللہ، فکر حسین کے ساتھ، یہ فکر حسین ہی تھی کہ جس پر حضرت شاہ نصیر ملت، وارث علوم مہر علی، تاجدار گولڑا، حضرت شاعر ہفت زباں، عظیم قاری قرآن، مجدد عصر حضرت شاہ نصیر الدین نصیر گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بھی طرح طرح کے فتوے لگائے گئے۔ کیوں؟ اللہ فقط یہی تھا، آپ ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین کی بات کرتے تھے، بے شک، اور یہ فکر حسین ہی تھی جس وجہ سے کوفیوں نے اور بعد میں یزید بدبخت نے یہ اتنے جتن جو کیے وہ ذکر حسین کے لیے نہیں تھے۔ ذکر حسین کو تو اس نے کہا تھا آپ مسجد میں پابند رہیں، آپ اپنے حجرے میں رہیں، بند رہیں، وہاں جا کے ذکر حسین کرتے پھریں، اللہ کا ذکر کرتے پھریں، اللہ کے رسول کا ذکر کرتے پھریں، آپ کو کوئی پابندی نہیں۔ لیکن عملی میدان لیکن میں جو ہی عملی میدان میں اترے، اور فکر حسین یہ ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی حقیقی معنوں میں جب للکار بنے اور صدا بن کے باہر ابھرے تو اس وقت مخالفتیں شروع ہو گئیں، اور کوفہ کی بھی حالت یہی تھی کہ اہلیان کوفہ جنہوں نے اتنی محبت سے استقبال کیا، اور انہوں نے کہا تھا ہماری حالت یہ گویا وہ یوں کہہ رہے ہوں جیسے آج کے ہمارے حالات ہیں، تو جی، کوئی کہہ رہا ہو کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، واہ، اس نظام جبر کو برباد ہونا کیا چاہیے، بات، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ واہ، اس عدل کو صاحب اولاد بنانے کے لیے آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا، اور جب حضرت امام مسلم بن عقیل وہاں پہنچ گئے تو آپ نے جیسے ابھی بیان فرمایا کہ وہاں پہ نعمان بن بشیر جو گورنر تھے، وہاں یہ جو ہی پہنچے انہوں نے استقبال دیکھا، محبت دیکھی، یہ والہانہ پیار دیکھا، اور یہ بات پھیلتے پھیلتے جب ادھر یزید تک پہنچی تو اس نے یہ کام شروع کیا، اس نے کہا کہ ہم سازش کرتے ہیں اس طریقے سے کہ اس آواز کو دبا دیا جائے، جی کیونکہ وہ جانتے تھے یہ وہ للکار ہے، یہ وہ صدا ہے، یہ وہ آواز ہے، یہ جو حق کی صدا ہے، یہ وہ اگر بلند ہو گئی تو ہم دب جائیں گے۔ جی، یہ جو کرپشن ہے، یہ جو لوٹ مار ہے، یہ جو قتل و غارت گری ہے، یہ جو لوگوں کو نیچے لگا لینا ہے، خود بڑا پن ظاہر کرنا ہے، یہ ساری چیزوں سے ہم محروم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ حقیقی دین نافذ ہو جائے گا، بالکل، وہ اسلام نافذ ہو جائے گا، وہ عدل و انصاف کا بول بالا ہو جائے گا، اس کا پرچار ہو جائے گا۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے پھر یہ سٹیپ اٹھایا کہ اس نے اس عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا، اور اس نے آ کر راتوں رات پورے کوفہ کے اندر ہلچل مچائی۔ اس نے وہاں آ کر مسجد کے باہر آ کر ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا، لوگوں کو بلایا، اس نے دعوت دی، لوگوں کو بلا کے اس نے اس میں اس طرح کی خوفناک قسم کا بیانیہ جاری کیا جس میں لوگوں کو اس نے بتایا کہ خبردار اگر تم نے حسین کا نام لیا، خبردار اگر تم نے حسین کی آواز پہ لبیک کہا، اگر تم حسین کی آواز پہ لبیک کہو گے تو مارے جاؤ گے، اگر تم مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر کے امام حسین کا ساتھ دینے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں اب یتیم، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیں گے، ہم گھر کو جلا دیں گے۔ یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ جس گھر میں مسلم بن عقیل نے پناہ لے رکھی ہے اور اس نے پناہ دے دی، ہم اس کے گھر کو بھی جلا دیں گے۔ اب کوفہ والے پھر گئے، اچانک پھر گئے، اور ساتھ ہی اس نے ابن زیاد نے جا کر وہ انچارج جو تھا وہ سنبھال لیا، اور نعمان بن بشیر کو معطل کر دیا گیا، جی، اور یہ جو ابن زیاد تھا اس نے آ کر انچارج سنبھالا، اور انچارج سنبھالنے کے ساتھ ہی اس نے پورے کوفہ کے اندر جتنے اہلیان کوفہ تھے ان کو ڈرایا، دھمکایا، خفایا، اور وہ خوف کے مارے سارے کے سارے دب گئے، اور جتنے لوگ، وہ 40,000 لوگ بیعت کر چکے تھے، اللہ، سارے کے سارے پھر گئے۔ اور بڑی تعداد ہے، ایک وہ وقت آیا کہ 40,000 میں سے پھر چند ہزار رہ گئے، پھر ایک وقت آیا کہ ان میں سے 500 رہ گئے، پھر ایک وہ وقت آیا کہ مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں آپ کے ساتھ 500 افراد شامل ہوئے، اور نماز میں جب سلام پھیرا پیچھے 30 لوگ کھڑے تھے،
جب مسلم بن عقیل وہاں سے نکلے، مسجد سے نکلے باہر، آپ اس مقام پہ جا رہے تھے جہاں جا کر کوئی خاص فیصلہ کرنے کی بات تھی، اس مقام کے قریب پہنچے تو مڑ کے پیچھے دیکھا تو 3 سے 4 افراد کھڑے تھے، وہ سب چھوڑ چکے تھے۔ اور جب انہوں نے چھوڑا تو مسلم بن عقیل، وہ شہزادہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، مولا علی کا بیٹا، حضرت ابو طالب کا پوتا، اب مسلم بن عقیل حضرت عقیل کا بیٹا، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا بھتیجا، اب یہ وہ مسلم بن عقیل ہیں کہ جب آپ وہاں سے باہر جاتے ہیں تو لوگ گھر میں پناہ نہیں دیتے، کوئی گھر میں نہیں جانے دیتا، لوگوں نے پابندی لگا دی، خبردار اگر کسی نے گھر میں دیکھا تو اس کا گھر جلا دیا جائے گا، کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بہت پرانے صحابی تھے، بوڑھے، حضرت ہانی بن عروہ ان کا نام تھا، اور وہ اتنے پرانے تھے کہ ان کی عمر کئیوں نے لکھا کہ 100 سال تھی، کئیوں نے لکھا 90 سال سے اوپر تھی، کئیوں نے اس سے زائد عمر لکھی ہے، اور انہوں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی صحبت اختیار کی تھی، ان کے گھر کا لنگر کھایا ہوا تھا، ان کے ساتھ یارانہ تھا، ان کے ساتھ ایک تعلق تھا، اس تعلق کی بیس پہ انہوں نے اپنے گھر میں پناہ دی، اور ان کو بھی بلایا گیا، ابن زیاد نے اپنے دربار میں بلایا، اور وہاں جو وہ عمارت تھی اس کے اندر کھڑے کر کے اس نے دھمکی لگائی، اس نے کہا کہ فی الفور تم یہ قدم اٹھاؤ کہ ان کو یا میرے پاس پیش کرو یا انہیں گھر سے نکال دو۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس 2 ہی آپشن ہیں، ایک آپشن یہ ہے کہ میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو تمہارے حوالے کروں اور تمہارے حوالے کر کے اپنا ایمان زائل کر دوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں کبھی تمہارے حوالے نہ کروں اور میں اپنی جان پیش کر دوں، تو میں اپنی جان دیتا ہوں نبی کی آل پہ، میں اپنا ایمان ضائع نہیں ہونے دوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ انہوں نے اس بات پہ انکار کر دیا، پھر ان کو شہید کر دیا گیا، اور بے دردی کے ساتھ شہید کر کے جب باہر اناؤنسمنٹ ہوئی کہ حضرت ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ اعلان جب سنا گیا تو وہ جتنے کوفی تھے وہ اور ڈر گئے، انہوں نے کہا اب تو جو آواز اٹھائے گا، حق کی آواز اٹھائے گا یا امام حسین، اس کو تو ختم کر دیا جائے گا، اس کو نام نشان مٹا دیا جائے گا۔ اب جو ہے نا وہ لوگوں نے پناہ دینا چھوڑ دیا، اور حضرت امام مسلم بن عقیل وہاں در بدر گلیوں میں، کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی پانی پلانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک عورت وہاں رات کے پچھلے پیر باہر نکلی، اس نے کہا پابندی بڑی سخت ہے یہاں پر، جو ہے وہ اگر پتہ چل گیا کسی کو کہ آپ میرے گھر پناہ لے رہے ہیں، میں تو نبی کی آل سے پیار کرنے والی ہوں، لیکن میری اپنی جان کا بھی خطرہ ہے، تمہارا بھی خطرہ ہے۔ لیکن اس عورت نے جب پناہ دے دی تو اسی عورت کا جو بیٹا تھا، اس کا نام بلال تھا، اور وہ یزیدی فوج کے لشکر کا سپاہی تھا، وہ جب رات کو گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ چپکے چپکے کہیں کھانا کھلا رہی ہیں، کہیں پانی پیش کر رہی ہیں، کہیں خدمت کر رہی ہیں۔ اس نے پوچھا ماں یہ کون ہے؟ تو ماں نے بتایا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے چشم و چراغ ہیں، یہ مسلم بن عقیل ہیں۔ اس نے کہا یہ تو مجھے گھر سے ہی مل گیا، میرا تو کام تمام ہو گیا، مجھے تو بڑا انعام و اکرام دیا جائے گا۔ اس نے وہاں سے گرفتار کروایا مسلم بن عقیل کو، اور فوج آئی بڑی، وہ لے کر حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں ابن زیاد کے دربار میں لے گئی، اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچ کر جو حضرت امام مسلم بن عقیل کی وصیتیں تھیں اللہ وہ یاد رکھنے والی ہیں۔ وہ وصیتیں کیا تھیں؟ جب آپ کا سر قلم کرنے لگا وہ بدبخت، تو اس وقت آپ کو اس عمارت کے اوپر کھڑا کیا گیا، دارالعمارت کے اوپر، اور کھڑا کر کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں سے گردن اتاری جائے گی، اور گردن اتار کر دھڑ کو بھی اور گردن کو بھی وہاں سے نیچے پھینکا جائے گا۔ جب آپ کو کھڑا کیا گیا سامنے تو آپ حضرت مسلم بن عقیل نے اس وقت جو ہے کہا کہ میری چند وصیتیں ہیں، میں مرنے سے پہلے میں وہ آپ تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کس کے حوالے کی تھی حضرت مسلم؟ یہ ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ امام زیاد نے جب تلوار اٹھائی نا سر تن سے جدا کرنے کے لیے تو تلوار نیچے کر لی۔ امام مسلم نے پوچھا کہ آپ مجھے شہید کیوں نہیں کر رہے ہو، تلوار اٹھائی ہے اور نیچے کر دی ہے۔ اس نے کہا میں تلوار میں نے اٹھائی ہے، میرے سامنے محمد مصطفیٰ آ گئے، اللہ سبحان اللہ، اور میں ڈر گیا ہوں، میں لرز گیا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر میرے سامنے ہے، چہرہ مبارک میرے سامنے ہے، میں کس طرح آپ کو شہید کروں۔ پھر ایک اور بدبخت کی ڈیوٹی لگائی گئی جس نے آپ کا سر قلم کیا، مگر اس سے پہلے آپ نے سب سے پہلی وصیت یہ کی، آپ نے فرمایا کہ میری پہلی وصیت یہ ہے، مرنے سے پہلے ہر شخص وصیت کرتا ہے اور اس کی جو کچھ
آخری آرزویں خواہشات ہوتی ہیں وہ اس سے لی جاتی ہیں۔ تو میری یہ ہے، سب سے پہلی یہ ہے کہ میں نے ایک خط لکھا تھا امام علی مقام امام حسین، اور اس لیے لکھا تھا کہ کوفہ والوں نے بڑا پیار اور محبت دی تھی، تو میں نے اس وجہ سے وہ خط لکھا تھا، اور امام حسین کو میں نے عرضی پیش کی تھی آپ تشریف لے آئیں۔ تو پہلا کام میرے مرنے کے بعد یہ کرنا کہ امام حسین کو خط لکھ دینا دوبارہ اور بتا دینا کہ آپ کوفہ تشریف نہ لائیں، کوفہ والے پھر گئے ہیں، پھر گئے کوفہ والے یہ دھوکے باز بن گئے ہیں، لہذا آپ کوفہ تشریف نہ لانا کبھی۔ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے تم شہید کر دو تو میری لاش کے ساتھ بے حرمتی نہ کرنا، اللہ میری لاش کے ساتھ بے حرمتی نہ کرنا، کھیل تماشا نہ بنانا، اور میری جو قبر ہے وہ مدینے کے راستے پہ بنا دو۔ اللہ اللہ اور میری ایک خواہش یہ ہے اور آرزو یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایک کام یہ بھی کرنا کہ میرے بچوں کو نہ رلانا، اللہ میرے بچوں پہ ظلم نہ کرنا، میرے بچوں کا بڑا خیال رکھنا، یہ میری نصیحتیں ہیں۔ یہ کرنے کے بعد اس بدبخت نے حکم دیا اور اس کے مطابق آپ کا سر قلم کر دیا گیا، آپ کا سر مبارک زمین پہ گرا، وجود کو پھینکا گیا، نیچے گرا، اور بعد میں یہی سر انور یزید بدبخت لعین کے دربار میں پیش کر دیا گیا، اور وہ جو وجود تھا اس کو کوفہ کی گلیوں میں لٹکایا گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید، حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید، آل زہرا پر ستم اے بے حیا کس نے کیا، آل زہرا پر ستم اے بے حیا کس نے کیا۔ جی ناظرین، علامہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آل زہرا کو جس قربانی کے لیے چنا تھا، انہوں نے وہ قربانی بڑی خوب پیش کی۔ اسی حوالے سے ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور میں ذیشان مہروی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ ذیشان بھائی، آپ ماشاءاللہ شاعری کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت کلام آپ کے پہلے بھی دیکھنے کو ملے، تو اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی قلم کو حرکت دی ہے کہ امام مسلم بن عقیل کے حوالے سے آپ نے کوئی منقبت وغیرہ، جی ایک منقبت گئی تھی ابھی حال ہی میں، اگر ہمارے ناظرین کو وہ پیش کرنے پہ؟ جی عرض کیا ہے کہ سفیر مولا حسین ابن مرتضیٰ مسلم، سفیر مولا حسین ابن مرتضیٰ مسلم، تیری وفاؤں پہ نازاں ہے مصطفیٰ مسلم۔ واہ کیا بات، سفیر مولا حسین ابن مرتضیٰ مسلم، تیری وفاؤں پہ نازاں ہے مصطفیٰ مسلم، خدا کی راہ میں سب کچھ نثار کر ڈالا، خدا کی راہ میں سب کچھ نثار خدا کر کی ڈالا۔ راہ میں سب کچھ نثار کر ڈالا، جہاں میں تم سا نہیں کوئی با وفا مسلم، واہ 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 واہ، کیا بات، جہاں میں تم سا نہیں کوئی با وفا مسلم، اور تمہارے سر پہ رہے دست لطف جان علی، تمہارے سر پہ رہے دست لطف جان علی، تمہارے نام پہ دل جان ہو فدا مسلم، تمہارے سر پہ رہے دست لطف جان علی، تمہارے نام پہ دل جان ہو فدا مسلم، ازل سے تابہ ابد ان پہ اتری رسوائی، ازل سے تابہ ابد ان پہ اتری رسوائی، رہے گی کوفیوں کی یاد ہر جفا مسلم، رہے گی کوفیوں کی یاد ہر جفا مسلم، نمود ذات کریمہ ہے رونق ہستی، نمود ذات کریمہ ہے رونق ہستی، سو مظہر رخ مولا ہیں با خدا مسلم، کیا بات، سو مظہر رخ مولا ہے با خدا مسلم، شجاعتوں کا نمونہ ہے جرأتوں کا نشان، شجاعتوں کا نمونہ ہے جرأتوں کا نشان، بہادری میں ہے یکتا، بہادری میں بھی یکتا ہے واہ کیا مسلم، بہادری میں بھی یکتا، بہادری میں بھی یکتا ہے واہ کیا مسلم، کیا بات، تمہارے ساتھ ہوئے ظلم کو بیاں کر کے، تمہارے ساتھ ہوئے ظلم کو بیاں کر کے، کلیجہ آج میرے منہ کو آ گیا مسلم، واہ تمہارے ساتھ ہوئے ظلم کو بیاں کر کے، کلیجہ آج میرے منہ کو آ گیا مسلم، وہ
وہ پیارے وہ آپ کے بیٹے، اللہ اللہ، وہ شاہزادے وہ پیارے وہ آپ کے بیٹے، پکارتے تھے یتیمی میں ہائے یا مسلم، پکارتے تھے یتیمی میں ہائے یا مسلم، اور جگر کو چیر بھی دوں تو یہ کچھ نہیں ذیشاں، بے شک جگر کو چیر بھی دوں تو یہ کچھ نہیں ذیشاں، اذیتوں میں ہے دیکھو حسین کا مسلم، اذیتوں میں ہے دیکھو حسین کا مسلم، سفیر مولا حسین ابن مرتضی مسلم، تیری وفاؤں پہ نازاں ہے مصطفیٰ مسلم۔ اذیتوں میں ہے حسین کا با وفا مسلم، بڑی خوبصورت منقبت پیش فرما رہے تھے علامہ ذیشان مہروی صاحب۔ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی نثری صورت میں آپ نے شان اہل بیت سنی، ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے خوبصورت ثنا خواں جناب ساجد علی تبسم صاحب۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ منقبت مولا حسین ہمارے ناظرین تک پیش فرمائیں پلیز۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں آنا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں آنا یاد ہے۔ علامہ صاحب فیصل بھائی نثار بھائی قابل وہ شعر ہے، حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پہ عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پہ عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز، زیر خنجر آپ کا گردن کٹانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا گردن کٹانا یاد ہے۔ اس کلام کا اصل کلام شعر ہے، سجدے تو سب نے کیے ایران
ہے اے حسین ابن علی سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے پڑھا قرآن حسین نے نیزے کی نوک پر ارے یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے حسین ایسا عظیم قاری ہے کہ بن بدن کے قرآن جاری ہے حسین ایسا عظیم قاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے دے کہ اکبر حسین یہ کہنے لگے حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ اکبر حسین یہ کہنے لگے نانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے سرحد دین پر خدا کی قسم علم والے کی پہرہ داری ہے حسین ایسا عظیم قاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے قرآن حسین نے نیزے کی نوک پر ارے یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ بڑی خوبصورت منقبت پیش فرما رہے تھے جناب ساجد علی تبسم چشتی صاحب۔ جی ناظرین اکرام، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب آپ فرما رہے تھے جہاں پہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد امام مسلم کو جب اس بدبخت نے یزید لعین بدبخت کے حکم پہ شہید کر دیا جی تو وہ سمجھا تھا کہ شاید یہ جو آواز ہے یہ دب جائے گی، اور امام مسلم سے پہلے وہ جو حضرت ہانی بن عروہ ایک صحابی رسول کا میں نے ذکر کیا جن کے گھر میں پناہ لے رکھی تھی حضرت امام مسلم نے، اب وہ سمجھے تھے یہ پہلا شہید تھا، یعنی کہ اس داستان کربلا کا پہلے جو شہید ہیں سب سے پہلے شہید کوفہ میں وہ حضرت ہانی بن عروہ ہیں۔ تو اس کے بعد جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے تو پھر اس نے حکم دیا کہ اب امام مسلم کے بیٹوں کو تلاش کیا جائے اور جہاں مل جائیں اس کے لیے بھی بہت بڑے انعام و اکرام کا اعلان کیا گیا کہ جہاں امام مسلم کے 2 شہزادے مل جائیں وہ جو پیش کر دے گا اس کو یہ اس انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ اب وہاں پر دوڑ لگ گئی اس یزیدی لشکر کی اور لوگ تلاش کرنے لگ گئے کہ کہیں سے امام مسلم کے وہ 2 شہزادے مل جائیں، دولت کے لالچ میں، اس دنیا کی لالچ میں، اور چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کسی صورت بھی ان کو وہاں سے گرفتار کر کے اور بیڑیاں پہنا کر اس بدبخت کے دربار میں پیش کر دیا جائے۔ تو سامعین محترم، حضرت امام مسلم بن عقیل کے 2 شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، یہ دونوں قاضی شریح، بعض نے اس کی جو تلفظ ہے وہ قاضی شریح پڑھا ہے، کئیوں نے قاضی شریح کہا ہے۔ قاضی شریح جو تھا
اس کے گھر میں امام مسلم کے دونوں شہزادوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ جب امام مسلم کو شہید کر دیا گیا تو وہ قاضی شریح گھر آیا اور اس نے آ کر امام مسلم کے شہزادوں کو پیار کرنا شروع کر دیا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، چہرے پہ بوسہ دیا۔ جب سینے سے لگایا تو وہ درد کی کیفیت ایسی تھی کہ امام مسلم کے شہزادے رو کے کہتے ہیں کہ قاضی شریح، اس طرح جس طرح آپ پیار کر رہے ہو اس طرح تو مدینے میں لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ آپ یتیم ہو گئے ہو، آپ دونوں یتیم ہو گئے ہیں۔ اور جب وہ درد بھرے انداز کے ساتھ سینے سے لگا کے قاضی شریح نے امام مسلم کے شہزادوں کو پیار کر کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ ادھر جو ہے اس ابن زیاد کی جو فوج کے سپاہی تھے ان کی تلاش جاری تھی، اور وہ تلاش کرتے کرتے قاضی شریح کے گھر تک پہنچے۔ انہوں نے آ کر ان شہزادوں کو گرفتار کیا، لیکن اس سے پہلے قاضی شریح نے یہ ارادہ کیا تھا کہ مجھ سے جو ہو سکتا ہے، جتنی کوشش ہو سکتی ہے، ان کو بچا لیا جائے۔ بچانے کی غرض سے اور نیت سے قاضی شریح نے اگلے دن جو ہے نا وہ تیار کیا شہزادوں کو اور کہا کہ یہاں سے ایک قافلہ جانے والا ہے مدینہ طیبہ کی جانب، جی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس قافلے کے ساتھ روانہ کر دیتا ہوں۔ قاضی شریح جب وہاں پہنچا تو آگے وہ قافلہ تھوڑی تاخیر سے پہنچے تو وہ قافلہ وہاں سے نکل چکا۔ جا چکا تھا۔ جب قافلہ نکل گیا تو کچھ آثار نظر آ رہے تھے دور دور تک اس قافلے کے، کوئی گرد و غبار تھی، کچھ اونٹوں کے سر نظر آ رہے تھے دور دراز سے۔ تو کہا کہ یہ قافلہ ہے، میں خود ساتھ نہیں جاتا، اگر میں ساتھ گیا تو پہچان ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ یہ امام مسلم کے شہزادے ہیں، تو جی۔ گرفتاری کا خوف ہے، آپ دونوں چلے جائیں اور اس قافلے کو پیچھے سے مل جائے۔ المختصر یہ کہ رات گزر گئی، پوری رات وہ بچے شہزادے چلتے رہے۔ وہ خوبصورت گلشن کے خوبصورت پھول اللہ جنہوں نے کبھی مشکل نہ کاٹی تھی، جو لوریاں بھی سنتے تھے تو وہ محمدی لوریاں سنتے تھے، جو لوریاں بھی سنتے تھے تو کبھی اپنے والد گرامی امام مسلم کی سنتے تھے، جو لوری سنتے تھے کبھی نعت مصطفیٰ سنتے تھے، کبھی کلمے کا درود و ورد سنتے تھے۔ تو وہ شہزادے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، رات گزر گئی، رات بیت گئی۔ صبح کا وقت ہوا، سورج جب نکلا تو ہلکی ہلکی روشنی پھوٹی، تو وہ شہزادے دیکھا انہوں نے کہ وہ واپس پلٹ کر کوفہ کے بازاروں میں کھڑے تھے۔ وہ چھوٹا بڑے کو کہتا ہے ہم بڑے چلے ہیں، تھک گئے ہیں، مگر ہم تو یہ کچھ فاصلہ طے کیا ہے اور پھر پلٹ کے کوفہ کے بازار تک پہنچے ہیں۔ بڑے نے چھوٹے کو لاڈ کیا، ابھی کھڑے ہی تھے کہ ایک بدبخت آیا، اس ابن زیاد کے لشکر کا سپاہی، اور اس نے دیکھا کہ صبح کا وقت ہے، اس وقت تو بچے اپنی ماں کی سینوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ بچے اس حالت میں کیوں کھڑے ہیں؟ اس کو شک ہوا، وہ قریب آیا، اس نے پوچھا کون ہو، کدھر سے آئے ہو؟ اب وہ بچے اور وہ شہزادے جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ کا ہو، جن کے وجود میں جو دودھ ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ہو، اور وہ شہزادے جھوٹ کہاں بولیں گے؟ اب وہ جو خانوادہ ہے، وہ جو خاندان ہے، وہاں پہ کمپرومائز تو تھا نہیں کہ جھوٹ پہ کوئی کمپرومائز ہو جائے گا، سچائی پہ کوئی معاملات ادھر ادھر ہو جائیں گے، کوئی جھوٹ بول کے ٹال مٹول کر دی جائے گی۔ وہ تو امام حسین نے 72 دے کر بھی کمپرومائز نہیں کیا کربلا کے میدان میں۔ بالکل نہیں۔ تو وہ شہزادے فوراً بول اٹھے کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں اور ہم یتیم ہیں اور ہم اس طرح جا رہے تھے اور اس طرح یہاں پہنچے ہیں۔ اس نے فوراً بچوں کو اٹھایا، وہاں جو ہے وہ بیڑیاں ڈالیں اور وہاں لے گیا ابن زیاد کے اس دربار میں۔ وہاں جا کر پیش کیا تو ابن زیاد نے تماچے مارے، ظلم کیا، اور اس کے بعد حوالات میں بند کر دیا گیا۔ جب ان بچوں کو حوالات میں بند کیا گیا، ڈرانے کے لیے، اپنا دبدبہ اس کوفے پر اور بٹھانے کے لیے بچوں کو بند کیا، تو اسی حوالات یا جیل کا جو سپریڈنٹ تھا اس کا نام تھا مشکور۔ وہ مشکور جو ہے وہ اہل بیت اطہار کا محب تھا۔ اس نے ان شہزادوں کو حوصلہ دیا اور کہا کہ میں تمہاری جتنی ہو سکے گی مدد کروں گا، اور اگلے دن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہاں سے نکال کر کہیں مدینہ طیبہ جاتا ہوا کوئی قافلہ ہوا تو میں اس کے ساتھ آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ یہاں سے نکل جانا۔ اگلے دن جو ہے وہ جو مشکور تھا اس نے اپنے ذمہ داری پہ اور اپنے کھاتے میں سب کچھ ڈالتے ہوئے اس نے جیل سے نکالا اور وہاں روانہ کیا۔
راستے میں کہیں رات پڑی تو کوئی ایک عورت کہیں پانی بھرنے کنویں ایک درخت کے نیچے یہ شہزادے تھکے ہارے آرام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ عورت آئی تو اس عورت نے پوچھا کون ہو؟ اب کوفہ والوں کی طرف سے جو ظلم و ستم تھے، جو خوف تھا، وہ اتنا طاری ہو چکا تھا کہ پہلے تو سچی بات کر دیتے، بات اب بھی سچی کر رہے تھے، مگر یہ نہیں کہا کہ ہم کون ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اللہ بس پہلا جملہ یہ نکلا کہ ہمارے اوپر ظلم نہ کرنا، ہم یتیم ہیں، بس یہ کہا۔ اس عورت نے قریب ہو کے پیار کیا، لاڈ کیا، طریقے سے پوچھا، وہ جانچ گئی، پتہ چل گیا، وہ اٹھا کے گھر لے گئی۔ جب گھر لے کے گئی تو اس کا جو شوہر تھا وہ بھی اسی فوج کا لشکر کا سپاہی تھا۔ وہ عورت نے بڑا ساتھ مانوس کیا، پیار کیا، لاڈ کیا، رات گھر میں ان کو بچوں کو رکھا اور کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ بچے مانوس ہو گئے اس گھر کے ساتھ، اس در و دیوار کے ساتھ۔ جب رات کا وقت آیا تو وہ جو اس کا شوہر تھا، اس کا نام تھا حارث، وہ گھر آیا۔ بچے رات کو کہیں اپنے والد گرامی خواب دیکھتے دیکھتے حضرت مسلم بن عقیل کا نقشہ ذہن میں آیا۔ آنکھ کھلی تو بڑے کا چہرہ چھوٹے کے سامنے تھا، چھوٹے کا چہرہ بڑے کے سامنے تھا۔ جب چہروں کو دیکھا تو والد کی وہ صورت نظر آئی سامنے، تو اچانک چیخ نکل گئی۔ جب بچے روئے تو وہ حارث بدبخت آیا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے اٹھایا بچوں کو اور اس انعام کی لالچ میں، وہ دنیا کے کتے جس لالچ میں تھے، اس نے اٹھایا دونوں بچوں کو اور اٹھا کر وہاں دوبارہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا، اور وہاں جا کر ان بچوں پہ ظلم کیا گیا اور پھر ان بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ شہزادوں کی عمر اندازاً ان شہزادوں کی عمر 8 سے 10 سال تھی، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر حضرت محمد چھوٹے تھے، حضرت ابراہیم بڑے تھے، تو ایک کی عمر 8 سال ہوگی اور دوسرے کی 10 سے 11 سال، اسی ایج کے بچے تھے وہ۔ اب اتنے بچوں کے ساتھ کون دشمنی کرتا ہے؟ لیکن ایسے پردے آئے ہوئے تھے ان بدبختوں کے، عقلوں پہ پردے آئے ہوئے تھے، دماغوں پہ پردے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا نہیں کہ یہ کس کی آل ہے، یہ کس گلشن کے پھول ہے، یہ کہاں کھلے ہیں، اور روز حشر یہ ساری شفاعت اور بخشش کا دار و مدار انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ سب بھول گئے تھے، اور دونوں بیٹوں کو، بچوں کو، شہزادوں کو بھی ان بدبختوں نے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ جی ناظرین، علامہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ میں اپنے مہمانوں کا بھی بہت مشکور ہوں، علامہ صاحب بالخصوص آپ نے وقت سے نوازا، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں، آمین۔ ذیشان میروی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں وقت دیا، اللہ کریم آپ کو بھی دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ جی ناظرین، اس پروگرام کو ابھی اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور آخر میں ملتمس ہوں ساجد علی تبسم چشتی بھائی سے کہ آپ مولا حسین کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ ناظرین دیکھتے رہیے NTV اور اس پروگرام کو سپورٹ کیجیے زیادہ سے زیادہ۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ باطل دے کے نہ جھکنا، باطل دے کے نہ جھکنا، اے سیداں دا معمول دو جگہ اندر ساڈی شاہی ہے، دو جگہ اندر مقبول ہے، میں ہاں بچڑا فاتح خیبر دا، میری ماں دا نام بطول ہے، میں کو پیر شبیر آخر دنیا، میرا نانا پاک رسول ہے،
میرا نانا پاک رسول بات ہے بس اتنی مختصر بات ہے بس اتنی مختصر ایک یزید تھا حسین ہے ایک یزید تھا حسین ہے کیا بتاؤں کیا حسین ہے آل مصطفیٰ حسین ہے آل مصطفیٰ حسین ہے میرا مولا حسین ہے مرتضیٰ کا ہے یہ شاکار 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 آل مصطفیٰ حسین ہے آل مصطفیٰ حسین ہے کیا بتاؤں کیا حسین ہے قابل غور شعر علامہ صاحب کربلا میں آخری نماز کربلا میں آخری نماز کربلا میں آخری نماز کربلا میں آخری نماز کر گیا ادا حسین ہے کر گیا ادا حسین ہے کیا بتاؤں کیا حسین ہے یزید نقشہ جو رو جفا بناتا ہے حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں کربلا میں آخری نماز کربلا میں آخری نماز کر گیا ادا حسین ہے کر گیا ادا حسین ہے کیا بتاؤں کیا حسین ہے بات ہے بس اتنی مختصر بات ہے بس اتنی مختصر ایک یزید تھا حسین ہے ایک یزید تھا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے